بھارتی ہٹ دھرمی نے پاک بھارت ٹاکرے کا مذاق کرکرا کر دیا۔ میچ آج دوبارہ ریزرو ڈے پر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت بارش کے باعث ملتوی اننگز آج پھر 2 وکٹ 147 رن سے شروع کرے گا۔ کے ایل راہل 17، وراٹ کوہلی 8 رنز بنا کر کریز پر موجود، شبمن گل 58، روہت شرما 56 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ کولمبو میں آج بھی بارش کی پیشگوئی، بارش سے میچ متاثر ہونے کا خدشہ۔ اگر میچ پھر متاثر ہوا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے گا۔ بارش سے پاک بھارت میچ ملتوی ہونے پر سوشل میڈیا صارفین ایشین کرکٹ کونسل پر چڑھ دوڑے۔ احمد شہزاد نے کہا، اچھا میچ آنا اور بارش کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بارش کی پیشن گوئی تھی لیکن میچ پاکستان منتقل نہیں کرنے تھے تو متحدہ عرب امارات کر دیتے۔ بھارتی صحافی راجدیو سردانی بولے، یا تو ہم پاکستان سے کہیں بھی نہ کھیلیں یا پھر جہاں میچ ہو وہاں کھیلیں۔ یہ ہائبرڈ ماڈل بہت عجیب ہے۔ پاکستانی شائقین بھی مایوس، اگر میچ پاکستان میں ہوتا تو میچ کا مزہ دوبالا ہوتا۔ پاکستان کے مس فیلڈنگ شبمن گل کو 2 چانس ملے، ایک کیچ شاہین شاہ افریدی نے چھوڑا، سلپ پر شاداب خان اور افتخار احمد کے درمیان سے گیند گزر گئی اور دونوں فیلڈرز کو خبر بھی نہ ہوئی۔ روہت شرما بھی آخرکار پاکستانی باؤلرز کے سامنے چل ہی گئے۔ 49 گیندوں پر 56 رنز کی اننگز کھیلی شبمن گل نے بھی کیریئر کی 8ویں نصف سنچری بنا لی۔ شبمن کے کیچ چھوڑتے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان، صارفین اسکرین شاٹ شیئر کرتے لکھا، سب بال سے بال بچ گئے۔ بارش کے باعث میچ روکا گیا تو گراؤنڈ سٹاف کو کورز لے کر پچ کی طرف دوڑے۔ قومی اوپنر فخر زمان نے گراؤنڈ کو گیلا ہونے سے بچانے میں گراؤنڈ سٹاف کی مدد کی۔ فہیم اشرف کا شاندار کیچ، آل راؤنڈر نے 10 میٹر کی دوری سے بھاگ کر شاندار ڈائیو لگائی اور روہت شرما کا مشکل کیچ پکڑا۔ ڈیلیوری وہی، کیچ اسی جگہ پر، میچ اور کھلاڑی تبدیل۔ شاہین شاہ افریدی کی جس گیند پر گروپ اسٹیج میں ہاردک پانڈیا کی وکٹ لی، بالکل ویسی ہی گیند پر آج شبمن گل کو پویلین کی راہ دکھائی۔ میچ ہو یا نہ ہو، دونوں ممالک کے کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے، جو کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے مثبت ہے۔ شاہین شاہ افریدی نے بھارتی فاسٹ بالر جسپریت بمراہ کو باپ بننے پر شوز گفٹ کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سیاسی جماعتوں کو للکار۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، ہم بھاگنے والے نہیں، پوری طرح مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ 18 ماہ سے کہہ رہا ہوں، الیکشن سے نہ بھاگیں، ڈر کر بھاگنا پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں شامل نہیں۔ جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی کی مدیر سے ضمانت ضبط کرائی گئی، اسی طرح ملک بھر سے بھی ضمانت ضبط کرائیں گے۔ نااہل ہونے والا شخص ملک دشمن تھا۔ پی ٹی آئی پورے ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہے، آئندہ الیکشن میں کٹ پتلی اور سیاسی یتیموں کا صفایا کر دیں گے۔ میں ایم کیو ایم کو کہتا رہا، الیکشن لڑو، پاکستان دشمنوں کو جگہ نہ دو۔ اگر آپ الیکشن سے بھاگو گے تو کوئی آپ کی جگہ لے لے گا۔ لگتا ہے بلاول بھٹو کو ان کے پاپا نے نئی نوکری پر لگا دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا رد عمل، کہا، پیپلز پارٹی کے قیام سے آج تک کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں نے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ مسترد کیا۔ پی کو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ اور دھاندلی کے نتیجے میں ملنے والی بلدیاتی نشستیں دھواں ہو جائیں گی۔ بلاول بھٹو اپنے بڑوں سے پوچھیں، ایم کیو ایم کی تاریخ ڈرنے والوں کی نہیں، لڑنے والوں کی ہے۔ پروجیکٹ بلاول فیل ہو چکا، باپ بیٹا عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ احمد رحمان کی پریس کانفرنس، کہا، بلاول بھٹو کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے کہ الیکٹرک مقامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ لائسنس منسوخ کیا جائے۔ سرجانی ٹاؤن میں کنڈا مافیا کے خلاف آواز اٹھانے پر ہمارے منتخب کونسلر کو شہید کیا۔
چترال میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ ASPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 7 دہشت گرد ہلاک، 6 شدید زخمی۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری، مقامی افراد نے سیکورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ شرم کا مکان ہے، آپ لوگ ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پریس کانفرنس، کہا اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ عوام بتائیں کہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے، ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں کریں گے، بلیم گیم میں نہیں جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ان عناصروں سے قوم کی جان چھڑائیں گے۔ حوالہ ہنڈی کے خلاف بھی ملک بھر میں کارروائیاں جاری۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان، حساس اداروں کا انکشاف۔ رپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی تیل کی اسمگلنگ اور کاروبار میں 90 سرکاری حکام اور 29 سیاستدان ملوث۔ اسمگلنگ سے حاصل آمدن دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل اسمگل ہوتا ہے۔ ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ PSO کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث۔ شوگر ملز مالکان پنجاب حکومت کو 140 روپے فی کلو میں چینی فروخت کریں گے، مذاکرات کامیاب۔ پنجاب میں ضرورت سے زیادہ چینی موجود ہے۔ شوگر ملز مالکان کے وفد کی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو بریفنگ۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کو مشکلات کا پورا احساس ہے، ماڈل بازاروں اور اتوار بازاروں میں خصوصی سٹالز پر سستی چینی فروخت کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی چیمبر آف کامرس کے صدور کو صنعتوں کے فروغ کے لیے سہولتیں اور وسائل مہیا کرنے کی یقین دہانی۔ لیسکو کے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن اکھاڑا، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ سرکلز میں کارروائی کی گئی۔ مزید 248 بجلی چور پکڑے گئے، 126 افراد پر FIR درج۔ مراکش میں قیامت خیز زلزلے سے اموات کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی، ہزاروں زخمی، درجنوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حکومت کا انسانی جانوں کے ضیاع پر ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ پہاڑی علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مشکلات، ہلاک ہونے والوں میں 4 فرانسیسی شہری بھی شامل۔ سوگ میں فرانس کے ایفل ٹاور کی روشنیاں بند۔ مراکش میں تمام پاکستانی محفوظ، حکومت نے مراکش کو مدد کی پیشکش کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رباط میں سفارت خانے سے پاکستانیوں کی خیریت کے حوالے سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کے عوام اور حکومت مشکل کی اس گھڑی میں مراکش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سندھ میں کسی سیاستدان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی، نگران وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں سندھ میں صرف نیب اور کرمنل کیسز چل رہے ہیں، صوبے میں کوئی اسٹاپ لسٹ پر ہے، نہ کسی کے گھر سے کوئی رقم برآمد ہوئی۔ ممکن ہے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے افواہیں پھیلائی جا رہی ہوں۔ لوگوں کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ملک کو غربت اور مہنگائی سے نکال سکتی ہے، شرجیل میمن نے کہا۔ PTI کی حکومت نے ملک کو عالمی سطح پر تنہا کیا، بلاول بھٹو زرداری نے ناراض ملکوں کو دوبارہ دوست بنایا۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی حیدرآباد کی تمام سیٹیں جیتے گی۔ پاکستان میں کہیں بہتر کارکردگی رہی تو وہ سندھ حکومت کی رہی۔ ملک بھر میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار میں ملوث نکلے۔ سرکاری ادارے نے اسمگلنگ پر رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس میں جمع کرا دی۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 205 حوالہ اور ہنڈی ڈیلرز ہیں۔ KP میں 183 اور سندھ میں 176 ڈیلر حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں۔ بلوچستان میں 104 اور آزاد کشمیر میں 37 ڈیلر حوالہ ہنڈی میں ملوث۔ وفاقی دارالحکومت میں 17 ڈیلر حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، لاہور میں 20 کلو گرام آٹے کے بیگ کی قیمت 2980 روپے ہو گئی۔ مظفرات میں 20 کلو گرام آٹے کا بیگ 3000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ 15 کلو گرام آٹے کے بیگ کی قیمت 2270 روپے میں فروخت۔
ملک بھر میں MD کیٹ کا پرچہ آؤٹ کرانے کا منصوبہ ناکام، متعدد طلبہ گرفتار۔ سیکرٹری اعلیٰ تعلیم کے مطابق بلوٹوتھ ڈیوائس سے نقل کرنے والے درجنوں امیدواروں کو گرفتار کیا گیا۔ بلوٹوتھ سے ٹیسٹ کو آؤٹ کرانے والے خفیہ گروہ کی اطلاع ملی تھی۔ پشاور میں بلوٹوتھ کے ذریعے نقل میں ملوث درجنوں طلبہ گرفتار۔ ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کے مطابق عملے نے اپنے فون کا بلوٹوتھ آن کر کے بلوٹوتھ ڈیوائسز کا سراغ لگایا۔ ڈیوائس کے ذریعے پرچہ آؤٹ اور حل کرنے کے لیے طلبہ سے لاکھوں روپے بٹورے گئے۔ اسلام آباد میں ڈاکوؤں کی ڈولفن اہلکاروں پر فائرنگ، ایک اہلکار زخمی، ایک ملزم گرفتار، فرار ہونے والے 2 ملزمان کی تلاش جاری۔ پاکستان میں سابق امریکی سفیر رچرڈ آلسن کے اسکینڈل منظر عام پر۔ امریکی اخبار کے مطابق اسلام آباد میں قیام کے دوران امریکی سفیر کے کئی خواتین سے مبینہ تعلقات رہے۔ پاکستان میں برطانوی صحافی خاتون مونا حبیب کے ساتھ 2 سال تک تعلقات رہے۔ مونا حبیب کے کولمبیا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے پاکستانی بزنس مین سے $25,000 کی ادائیگی کرائی۔ پرائیویٹ بزنس کمپنی سے اسلام آباد سے لندن کے ہوائی سفر کی بھی ٹکٹ لی۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق رچرڈ آلسن نے دبئی کے امیر کی جانب سے ملنے والے $60,000 کے ہیروں کا سیٹ بھی ساز کے لیے رکھ لیا۔ مودی عالمی رہنماؤں کو لے کر بدترین سیاسی دشمن موہن داس گاندھی کی سمادھی پر پہنچ گئے۔ بین الاقوامی رہنما ننگے پاؤں چلتے رہے، تمہارا ہیرو گاندھی کا قاتل، لیکن دنیا کے لیے آج بھی گاندھی بڑا رہنما۔ بھارت میں سوشل میڈیا صارفین کی مودی اور BJP کو یاد دہانی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آج برسی ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مظہر قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ اعلیٰ حکام حاضری دیں گے۔ آج کا دن ایک ایسے عظیم قائد کی یاد دلاتا ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک نصب العین دیا۔ بابا قوم کے یوم وفات پر ملک بھر میں سیمینارز بھی منعقد کیے جائیں گے۔